پانی زندگی ہے۔ نوید پانی تھوڑا کھولو۔ نوید نہا کر جلدی نکلو، ٹینکی میں پانی ختم ہو جائے گا۔ نوید نلکا تو صحیح طرح بند کیا کرو، دیکھو کتنی دیر سے پانی یوں ہی بہہ کر ضائع ہو رہا ہے۔ یہ تھیں وہ باتیں جو نوید کو روزانہ کئی بار سننی پڑتی تھیں، کیونکہ وہ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے ٹوٹی اتنی زیادہ کھولتا کہ پانی تیزی سے بہتا رہتا۔ نہانے جاتا تو دیر تک نہاتا ہی رہتا۔ اس کی ایک اور بری عادت یہ تھی کہ ہاتھ منہ دھونے یا نہانے کے بعد وہ ٹوٹی پوری طرح بند نہ کرتا۔ یوں جب تک کوئی دوسرا آ کر ٹوٹی مکمل بند نہ کرتا، پانی ضائع ہوتا رہتا۔ نوید کی امی اس کی اس عادت سے پریشان تھیں، کیونکہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ٹینکی میں پانی جلد ختم ہو جاتا اور بار بار ٹینکی بھرنی پڑتی۔ امی ابو اور آپی اسے سمجھا کر تنگ آ چکے تھے، لیکن بات نوید کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک روز رات کو امی نے کھانا میز پر لگا کر آواز دی کہ سب ہاتھ دھو کر آ جائیں اور کھانا کھائیں۔ پہلے نوید کے ابو اور پھر نوید ہاتھ دھو کر آئے۔ اس کے بعد آپی ہاتھ دھو کر آئیں تو انہوں نے بتایا کہ نوید ٹوٹی کھلی چھوڑ آیا تھا اور پانی بہہ رہا تھا۔ نوید ڈٹائی سے دیکھنے لگا کہ میں نے تو بند کی تھی، شاید جلدی کی وجہ سے تھوڑی کھلی رہ گئی ہو۔ نوید کے ابو کے چہرے سے ناگواری ظاہر ہوئی، لیکن وہ چپ ہی رہے۔ کھانا کھانے کے بعد نوید نے پانی سے گلاس بھرا، 2-3 گھونٹ پیے اور میز پر رکھ کر اٹھنے لگا۔ نوید کے ابو اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نوید سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ نوید دوبارہ بیٹھ گیا اور ابو کو پڑھائی کے بارے میں بتانے لگا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے نوید سے کہا کہ پانی کھانے سے پہلے اور ضرورت پڑنے پر درمیان میں پینا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹے تک پانی نہیں پینا چاہیے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تم نے گلاس میں سے 2-3 گھونٹ پانی پی کر باقی رکھ دیا۔ تم کو چاہیے تھا کہ گلاس میں اتنا ہی پانی نکالتے جتنا تمہیں پینا تھا۔ اس طرح باقی پانی ضائع ہونے سے بجائے کسی اور کے کام آ جاتا۔ نوید نظریں جھکائے سر ہلاتا رہا۔ امی نے موقع غنیمت جانا اور نوید کی پانی ضائع کرنے والی عادتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ابو نے نوید سے کہا، تمہیں یہاں وافر پانی دستیاب ہے، لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا۔ بعض لوگوں کو دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے۔ بارشیں نہیں ہوتی تو وہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ نوید کی بڑی بہن بولی، ہماری استانی بتا رہی تھی کہ زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے نیچے گر رہی ہے۔ پانی کی اتنی قلت ہو جائے گی کہ فصلوں کے لیے پانی نہیں ملے گا۔
جس کی وجہ سے قحط بھی پڑ سکتا ہے۔ بیٹا، میں تو ہمیشہ تمہیں سمجھاتی ہوں کہ پانی کو احتیاط سے استعمال کیا کرو، ضائع نہ کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے وہ نعمتیں ان سے چھین جاتی ہیں۔ امی نے بھی سمجھایا، مجھے امید ہے کہ آئندہ تم پانی ضائع نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر ابو اٹھ گئے۔ باقی سب بھی اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کو نوید پانی کے متعلق سوچتے ہوئے سو گیا۔ صبح اٹھ کر نوید ہاتھ منہ دھونے لگا تو پانی نہیں آ رہا تھا، بس ایک مگ میں پانی بھرا تھا۔ اس کی امی نے کہا کہ اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھ منہ دھو لو۔ میں اتنے سے پانی سے ہاتھ منہ نہیں دھو سکتا، نوید غصے سے بولا۔ اب پانی نلکوں میں نہیں آیا کرے گا، سرکاری ٹینکر تھوڑا تھوڑا پانی سب گھروں میں دے جایا کرے گا، اسی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ پھر یہی ہونے لگا، صبح ٹینکر آتا، سب گھروں کو تھوڑا تھوڑا پانی ملتا، جس سے سب لوگ گزارا کرتے۔ بہت زیادہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے پانی زمین کی سطح سے بہت نیچے چلا گیا تھا۔ حکومت نے پانی کی قلت کی وجہ سے 2 لیٹر فی آدمی کے حساب سے پانی کا کوٹہ مقرر کر دیا تھا۔ دنیا کے مختلف ممالک یا دیگر ذخائر پر قبضہ کرنے کے بجائے پانی کے ذخائر پر قبضے کر رہے تھے۔ لوگ گلی محلوں میں بھی پانی پر لڑنے جھگڑنے لگے تھے۔ ہفتے میں ایک دن اضافی پانی دینے کے لیے پانی کا ٹینکر آتا تو لوگ قطاروں میں کھڑے ہو جاتے۔ بعض لوگ تو قطار توڑ کر پانی لینے کی کوشش کرتے، جس پر جھگڑا ہو جاتا۔ نوید بھی کین اٹھائے پانی کے لیے کھڑا تھا۔ اس کی باری آنے ہی والی تھی جب پیچھے سے ایک نوجوان نے آ کر اپنا کین ٹینکر کے قریب کر دیا۔ نوید نے اس کو روکا تو بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اس نوجوان نے نوید کو زور سے دھکا دیا تو نوید گر گیا۔ آواز سن کر ساتھ والے کمرے سے نوید کی امی جلدی سے آئیں۔ دیکھا تو نوید بستر سے زمین پر گرا ہوا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی امی نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تو وہ ارد گرد حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کی امی کہنے لگی، لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھ رہے تھے۔ صبح ہو گئی ہے، اٹھو، ہاتھ منہ دھو لو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ نوید حیرت زدہ سا غسل خانے گیا۔ ٹوٹی کھلی تو پانی تیزی سے بہنے لگا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ شکر کر رہا تھا کہ وہ سب خواب تھا۔ ہاتھ منہ دھونے کے دوران اس نے بہت کم پانی استعمال کیا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ باہر نکلنے لگا تو ایک دم پلٹا۔ ٹوٹی سے تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹوٹی کو اچھی طرح بند کر دیا، اس عزم کے ساتھ کہ پانی احتیاط سے استعمال کرے گا اور دوسروں کو بھی پانی بچانے کی تلقین کرے گا، کیوں کہ پانی زندگی ہے اور پانی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمیں پانی کی
قدر کرنی چاہیے۔